وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام يا رب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو بڑی بڑی خبریں ہمیں اور آپ کو ایسی بتائیں سنائیں جو ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے تھے، خود سے نہیں جان سکتے تھے. دو جمعے میں نہیں آ سکا. اس سے پہلے والے جمعے کو ہم نے یہ آیت تلاوت کی تھی جو آیت آج بھی تلاوت کی ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم اس کے موضوع پر آئندہ بات کریں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور جب وہ بڑی آفت، بڑی مصیبت، بڑا واقعہ ہے، جب وہ آ جائے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو انسان کو یاد آئے گا جو کچھ اس نے پہلے کیا تھا، جو اس کے اعمال تھے، جو کچھ وہ کمائی کرتا رہا. تھوڑا اگر یاد کریں تو گزشتہ جمعے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایسا ایک واقعہ ہونے والا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، اور اس کے اندر کے احوال بیان کیے تھے کہ تم دیکھو گے کہ یہ لوگ نشے میں ہیں، یہ نشے میں نہیں ہوں گے. یہ ایسا وقت ہوگا جب دودھ پلانے والی ماں اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، جو کسی وقت نہیں بھولتی. جب حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وقت پورا نہیں ہوا لیکن وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ اس کا حمل وضع ہو جائے گا. اس وقت کا تذکرہ یہ ہے. میں نے آیت پچھلی دفعہ بھی تلاوت کی لیکن موقع نہیں ہو سکا تھا اس کو سمجھانے کا. جب طامۃ الکبریٰ، بڑی آفت، بڑی مصیبت آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ لوگ اپنے ان دنوں کو یاد کریں گے جو انہوں نے دنیا میں گزارے تھے. ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا، ہاں مجھ سے تو یہ بھی ہو گیا تھا، ہائے ہائے. آپ یاد کیجئے میرا موضوع جو تھا 2 جمعہ پہلے وہ یہ تھا کہ ہم انسان ہیں، انسان انجام یعنی آخر کو اور نتیجے کو سامنے رکھ کر چلتا ہے. جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ انسان دوسری مخلوقات سے اشرف ہے، افضل ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، اور اس کی عقل اس کو بتلاتی ہے کہ جو تم یہ کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے. تو جو غلط نتیجے والی چیز ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور جو اچھے نتیجے والی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر آگے بڑھتا ہے. یہ جو آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، کیوں؟
اس لیے کہ اس کا نتیجہ مہینے کے آخر میں بہت اچھی صورت میں برآمد ہونے والا ہے. یہ جو آپ اپنے بچوں کو آرام سے اٹھا کر، ہاں نیند سے اٹھا کر، ہمیں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جھول رہے ہوتے ہیں اسکول کی وین میں بیٹھے ہوئے، ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے، لیکن ماں ان کی نیند نہ پوری ہونے کے باوجود زبردستی ان کو وین میں بٹھا کر روانہ کرتی ہے ایک اچھے نتیجے کے انتظار میں. انسان نتیجے کے اعتبار سے اپنے اعمال کو موقوف کرتا ہے. تو اب اس کو یوم یتذکر الانسان ما سعی، یاد آئے گا آدمی کو، انسان کو اس دن ما سعی، کن چیزوں کے لیے کوشش کرتا رہا، کیا دوڑ دھوپ تھی اس کی. اگر ڈگری تھی تو کیا وہ ڈگری آج دکھانے سے بچ جاؤں گا، میں اپنے اچھے انجام پر آ جاؤں گا. اگر فیکٹریاں تھیں تو کیا فیکٹریاں دکھا کر کہ میری اتنی اتنی فیکٹری تھی، اتنا انکم ٹیکس دیتا تھا، تو آج فرشتوں مجھے چھوڑ دو. اچھا جب میرے جو بچے تھے، ارے میں نے ان کو ایسے پالا، بالکل ایسے کہ جیسے بادشاہوں کے بچے پلتے ہیں. اس کے لیے میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ مال حلال لے رہا ہوں یا حرام لے رہا ہوں. تو سب یاد آ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہ جن چیزوں کے لیے کوشش کرتا رہا اب وہ یاد آئیں گی. اور اللہ کیا کریں گے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، جہنم کو کھول دیا جائے گا، دیکھو. لمن یرا، جو دیکھنا چاہے تو دیکھ لو. جس جہنم کی ہم بات کرتے تھے، جو نبی آ کر تمہیں ڈراتا تھا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ ہے تمہارے لیے، اب وہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے. دوستو جیسا عرض کیا تھا 2 جمعہ پہلے، یہ 2 جمعہ بیچ میں بس اپنے مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکا. جی بہت چاہتا ہے، یہاں کے لوگوں سے مجھے محبت اتنی ہے کہ جب کبھی اپنے اساتذہ کے ساتھ، بڑے علماء کے ساتھ بھی سفر کرتا اور جمعے کا دن آتا تو میں کہتا کہ حضرت آج جمعہ ہے، میرے لوگ وہاں میرا انتظار کر رہے ہوں گے. اچھا ہم بیرون ملک بیٹھے تو کہتے ہیں آپ کو تو بس اپنے وہ لوگ ہی یاد رہتے ہیں، اتنے محبت والے لوگ ہیں. مجھے یاد ہے میری ٹانگوں گھٹنے کا آپریشن ہوا تو کئی مہینے میں نہیں آیا، تو میں نے یہاں ساتھیوں کو فون کیا، میں نے کہا بھائی میرے تو گھٹنے کا آپریشن ہو گیا ہے، اب یہ 3 منزل چڑھ کر کون آئے گا، تو آپ لوگ اپنا مشورہ کر لو، یعنی کسی کو رکھ لو. تو انہوں نے کہا ہم نے مشورہ کر لیا ہے. میں بڑا اطمینان ہو گیا، میں نے کہا اچھا تو کیا رہا، تو کہنے کا مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آئیں گے آپ ہی آئیں گے. تو محبت ہے الحمدللہ. یہ جو 2 جمعہ میں نہیں آیا، جی نہیں چاہتا، زبردستی کیا کریں، مجبوری تھی. لیکن جو بات عرض کر رہا تھا، جس کو بار بار اب یاد کرا رہا ہوں آپ کو، کہ 2 جمعے پہلے یہ باتیں ہوئی ہیں کہ نتیجہ سامنے رکھو اپنے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اخیر کیا ہے. اچھا ایک مثال اور دیتا ہوں. آپ کے سر میں درد ہوا، آپ نے کہا کہ فلاں دوست سے کہ یار سر میں درد ہے، اس نے کہا فلاں گولی کھا لو. آپ نے گولی کھائی، گھنٹے بھر کو آرام ہوا اور اس کے بعد درد شدید ہو گیا. اور اگلے دن پوچھا اس نے گولی کیسی رہی، ٹھیک رہی؟ کہ نہیں بھائی فیل ہو گئی. کیوں؟ آرام تو ہوا لیکن بہت تھوڑی دیر کا، پھر تو بڑی مصیبت ہو گئی. نتیجہ وہ ہے جو حتمی نتیجہ ہے، ورنہ اس گولی سے اگر 1 گھنٹے کا فائدہ ہے تو آپ اس کو فائدہ نہیں کہتے. اگر ہماری ساری دوڑ دھوپ کا نتیجہ اس چند روزہ زندگی میں اچھا ہونا اور اس کے بعد اللہ اکبر وبرزت الجحیم لمن یرا، وہ جہنم کھول دی جائے گی، دیکھ لو اس کو، یہ ہے شعلہ مارتی ہوئی آگ، دیکھو یہ ہے اس کی گردن، ایسے جہنم کی گردن نکلے گی اور چن لے گی لوگوں کو. کیسے لوگ ہیں یہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. جیسے یہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے بیچارے حساب کتاب شروع نہیں ہوا اور جہنم ان کو بلا حساب کتاب اپنے اندر لے لے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، ایسے اعمال سے اللہ حفاظت فرما دے. اس دن سب یاد آ جائے گا، کوئی ایک چیز بھول میں نہیں ہوگی. وہ جو کہا نا کہ
کہ میرے لکھنے والوں نے کوئی غلطی کی تو بتاؤ، کہ نہیں اللہ جو کچھ آپ کے فرشتوں نے لکھا یہ سب درست ہے۔ اسی واسطے قرآن کریم میں آدھے سے زیادہ جگہوں پر، آدھے سے زیادہ مقامات پر یہی تذکرہ ہے، قیامت آنے والی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ جو آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہا کہ اللہ کا رسول مجھے دین سکھا دیجئے، ایک صحابی کے سپرد کر دیا، اس کو دین سکھاؤ۔ وہ کچھ ہی وقت کے بعد آ گیا، اس نے کہا اللہ کا رسول اجازت، کہا تم نے کہا تھا دین سیکھنے کے لیے، تو کیا ہوا؟ کہا بس میں نے وہ 2 آیتیں سیکھ لی، کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو آدمی خیر کا ذرہ بھی کرے گا کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، جو آدمی برائی کا ذرہ بھی کرے گا کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہ میری زندگی کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ ہم نے تو بڑے بڑے کر دیے، ذرہ نہیں، نیکی کا بڑا بڑا، خیر کا بڑا بڑا کام ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا۔ اور برائی کے بڑے بڑے کام، ذرہ نہیں، بڑے بڑے کام کر دیے، کوئی بات نہیں، کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ۔ اب نتیجے کے اعتبار سے اسی آیت کے بعد اللہ پاک نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، 2 گروپس ہیں۔ پہلا گروہ کون ہے؟ یہ جہنم کی بات کی ہے تو پہلا گروہ جہنم والوں کا بتا دیا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یہ جہنم والے ہیں، دونوں گروپس میں سے پہلا گروپ ہے یہ جو 2 گروہ جن کی بات ہو رہی ہے سے پہلا گروہ ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ جس نے سرکشی اختیار کی، نافرمانی۔ سرکش کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا بیٹا نہ صرف یہ کہ آپ کا نافرمان ہو جائے، بلکہ آپ کے اچھی باتوں کا الٹ کرنے لگے۔ اس کو معلوم ہے، ایک تو یہ کہ جو باپ نے کہا وہ نہیں مان رہا ہوں، لیکن جس بات سے باپ نے منع کیا تھا وہ جان کر، دکھلا کر، اس کو بتلا کر پھر کر رہا ہوں، یہ سرکش ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یہ جو پہلا گروہ ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو سرکش ہیں۔ اور اگلی آیت میں وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ سرکش لوگوں کا، یعنی جو جہنم والے ہیں ان کی 2 باتیں لکھی گئی، وہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، طغا سرکش بھی ہے، اور آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اور بعض فرمایا کہ یہ جو طغا ہے، سرکش ہے، ان لوگوں کی علامت ہے کہ یہ کیسے سرکش ہیں۔ ان کی سرکشی کی علامت کیا ہے؟ ان کی سرکشی کی علامت یہ ہے کہ یہ اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ کوئی ایک کام آیا جس کو کرنا ہے، کوئی ایک معاملہ آیا جو آپ کو زندگی میں انجام دینا ہے، کوئی ایک بات ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آئی ہے، اس کو برتنا ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ اس میں دنیا داری کی جائے، اور ایک اس میں خدا ترسی کی جائے۔ ایک یہ کہ اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس میں ہماری دنیا کا کیا فائدہ ہے، اور ایک یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں آخرت کا کیا فائدہ ہے۔ جس نے آخرت کا فائدہ دیکھا وہ تو اس میں سے نکل گیا، اس لیے کہ علامت تو یہ ہے کہ جس نے دنیا کو ترجیح دی۔ گویا جس نے دنیا کا فائدہ دیکھا اور آخرت کو نظر انداز کر دیا، آخرت کا فائدہ اور نقصان ایک طرف کر دیا، اور دنیا کو اختیار کر لیا کہ دنیا کا فائدہ ہو جاوے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یہ ہے سرکش آدمی۔ صبح سے لے کر رات تک کی کیفیت کو اس کو دیکھ لیں، جتنے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہر کام سے پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کام دنیا کے فائدے میں ہے یا آخرت کے فائدے میں ہے؟ گھر سے نکلے ہیں کمائی کے لیے، خیال آیا کہ اس میں ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں یا آخرت کو دے رہے ہیں؟ ہماری ایک ترجیح ہے، یہ جو کام کرنے میں جا رہا ہوں اس سے میری دنیا کتنی بن جائے گی، آخرت کتنی بگڑے گی، اس کا سوال نہیں کرتے۔
نہ اس کو خیال میں لاتے میری دنیا کا کتنا فائدہ ہے، اس کام میں پیسے کتنے ملیں گے، اس کام میں عزت اور سوشل سٹیٹس کتنا بڑھے گا، اس کام میں آخر زمانوں میں مجھے راحت کتنی ملے گی دنیا میں. یہ نہیں سوچا کہ جب یہ کام کرنے میں جاؤں گا تو اس کام میں مجھے نماز کا وقت ملے گا، اس کام میں اللہ کے حکم کو توڑنا پڑے گا. میں آپ حضرات کی علم ہے شام کو پڑھاتا ہوں اور آئی کیپ کے انسٹیٹیوٹس میں، تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بچے جو بن رہے ہوتے ہیں میں ان سے یہ بات کہتا ہوں، یہ اپنے طالب علموں سے ہی کہتا ہوں، بچوں آپ لوگوں نے بہت تنگ رستے والی کیریئر کا انتخاب کیا ہے. تم جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ گے تو تمہیں کون سا سیٹھ ملازمت دے گا، تمہیں کون سی کمپنی ملازمت دے گی جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے میرا حساب کتاب تو تم سنبھالو لیکن جو بینک والا حساب ہوگا وہ ہم الگ رکھیں گے، تم سے نہیں کروائیں گے. ایسا ہے کوئی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھے گا؟ وہ یہ کہے گا سارے حساب کرو. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو سود کے کھاتوں کا حساب کتاب بھی رکھے گا وہ بھی جہنم میں ہے. ہم نے اپنے بچوں کے انتخاب کیا کرنا ہے یہ دیکھ کر نہیں کیا کہ اس کی آخرت بنے گی یا بگڑے گی، اس کو کتنی بڑی آزمائش میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. خدا نخواستہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو برا کہنا مقصود نہیں ہے، بعض ایسے ہیں ہمارے دوستوں میں سے ہمارے ساتھ پڑھاتے ہیں، معلوم ہوا کہ آئی کیپ کی بلڈنگ جب بن رہی ہے تو فلاں جگہ سے انہوں نے بینک سے قرض دیا ہے، انہوں نے اپنی آئی کیپ کی رکنیت کینسل کرا دی. ہی از نو مور سی اے، اب سی اے نہیں لکھ سکتا وہ اپنے آپ کو، ایف سی اے. لیکن یہ دیکھ کر کے کہ جس بلڈنگ میں بیٹھ کر یہ کام ہو رہا ہے سود سے تعمیر ہو رہی ہے، نہیں کرتا ایسا کام. تو ایسے بھی ہے. خدا نہ خواستہ میں کسی پیشے کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس اپروچ اس ذہن کو برا کہہ رہا ہوں، بلکہ برا نہیں کہہ رہا، اس پر تشویش کا اظہار کر رہا ہوں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، علامت کیا ہے سرکشی کی؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. کس پر ترجیح دیتا ہے؟ آخرت کی زندگی پر. آخرت بنے یا بگڑے چھوڑ دو، پہلے تو دنیا بناؤ. اب جب دنیا بننے لگے سوچتا ہے ابھی توبہ کروں گا. بس اسی توبہ کے چکر میں رہتا ہے اور کبھی نشے میں چلا گیا اور کبھی کیا کر دیا اور کبھی کیا کرا. ایک دن معلوم ہوتا ہے کمرے میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، کیا ہوا تو صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. برا بھلا نہ کہو یہ تو ایسا تھا یہ تو ویسا تھا، کیا پتا فرشتے سامنے آنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو. جو توبہ کر لے وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے. اس لیے دوسروں کی فکر مت پڑو کیسا تھا ویسا تھا ایسا تھا متنازع شخص، نا اپنی فکر کرو ہم کیسے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ رات کو بڑے مزے میں سوئے اور صبح اٹھ نہیں سکے. پھر کہوں اللہ سے اپنی پناہ مانگنی چاہیے، اے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. یہ پہلے گروہ کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اگلا جمعہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر اگلی بات اگلے گروہ کا تذکرہ کریں گے. لیکن یہ تذکرے صرف تذکروں کے لیے نہیں ہیں. جیسے آج کل ہے، مجھے کسی نے کہا دیکھیے کتنی زبردست پوسٹ میرے پاس آئی، پڑھا میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ کہ لے میں اپنے دوستوں کو فارورڈ کروں گا. بھائی اگر کسی نے پوسٹ کی ہے تو اس لیے کہ تم اچھے ہو جاؤ، لیکن اس کی بھی نیت یہی تھی کہ میرے پاس جو آئے گا تو میں ان کو پوسٹ کروں. ایک مسلسل پوسٹ پہ پوسٹ اور خوش ہو رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ رات سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، ایک عجیب چکر میں الجھا دیا گیا ہے. اور کسی سے کہو کہ نہ کرو، کہتے ہیں کوشش تو کرتے ہیں مگر اب لفظ بولتے نہیں ہیں. میں کہوں اب اس کا نشہ لگ چکا، اب تو 2 منٹ کو اگر 4 آدمی بیٹھے اور 2 منٹ اب خاموش نہیں بیٹھ سکتے، وہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر کے بیٹھے. ایک گھر میں ماں بیٹی بھائی اور ابا سب بیٹھے ایک ساتھ، لیکن سب کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے.
اور شاید ان میں سے کسی ایک کا کوئی ایمرجنسی کام ہو جس کو اس وقت انجام دینا ضروری ہو نہ، یہ اب ٹائم پاس کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جب جنت کے باغوں سے گزرو ایسے چرو جیسے جانور چرتا ہے۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور محدثین نے لکھا کہ چرنے کو کیوں کہا چرنا اس لیے کہا کہ جب کوئی جانور کسی جگہ چرنے لگتا ہے اس کو ادھر ادھر ہٹاؤ تو نہیں ہٹتا، کیوں؟ ارے اتنا اچھا سبزہ ہے۔ تو وہ جو ذکر کے اندر مشغول ہو آدمی اور اس کو کوئی چیز ادھر ادھر نہ کر سکے، اللہ مجھے اسی مسجد کے ایک نمازی نے کہا، مجھے اب یاد نہیں ہے، بہرحال ایک جوان نے مجھ سے یہ کہا کہ ڈر یہ ہاں سعودی عرب سے ایک نوجوان آیا تھا، اس سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت اس پر کر رہے ہوتے ہیں، یہاں اوپر لکھا ہوا آتا ہے فلانے کا میسج، ہم تلاوت روک کر پہلے میسج دیکھتے ہیں۔ یا خدا، کیا ترجیح ہے ہماری، آخرت یا دنیا؟ خیر وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگلی دفعہ مزید بات کریں گے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ عرض جو کر رہا تھا، جو رہ گئی بات وہ یہ کہ سب کچھ عمل کرنے کے لیے اللہ اس کو ہمارے عمل میں لا دے۔ پہلے اذان ہوگی۔